وقالوا ما في بطون هذه الانعام خالصة لذكورنا ومحرم على ازواجنا۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کفار عرب کی ایک اور جہالت کا ذکر فرمایا ہے۔ وقالوا، کفار عرب کہتے ہیں، ما فی بطون هذه الانعام، جو کچھ ان مویشیوں کے مؤنث کے پیٹ میں ہے، خالصۃ لذکورنا، یہ خاص کر ہمارے مردوں کے لیے ہے، ومحرم علی ازواجنا، اور ہماری عورتوں پر حرام کیا گیا ہے، وَإِن یکم میتۃ، اور اگر وہ بچہ مردہ پیدا ہوتا ہے، فہم فیہ شرکاء، تو وہ سارے اس میں شریک بن جاتے ہیں، سیجزیہم وصفہم، ان قریب اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے گا ان کی باتوں کی، انہ حکیم علیم، بے شک اللہ تعالیٰ حکمت والا جاننے والا ہے۔ تو جو کفار عرب تھے وہ بتوں کے نام پر جو جانور چھوڑ دیتے تھے، بحیرہ، صائبہ اور حام، تو ان میں سے جو مؤنث ہوتی تھیں تو وہ حاملہ ہوتی، اور ان کے پیٹ کے اندر جو بچہ ہوتا تھا تو وہ کہتے کہ اگر اس نے بچہ جنا ہے تو اس کو جو ہمارے مرد ہیں وہ کھائیں گے اور ہماری عورتوں پر حرام ہے۔ اگر اس مؤنث کے پیٹ سے مردہ بچہ پیدا ہوتا تو وہ اس جانور کا گوشت کھانے میں سارے شریک بن جاتے تھے، اور حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو ان کے لیے کسی قسم کا جائز نہیں رکھا تھا، بلکہ انہوں نے محض اپنی طرف سے یہ من گھڑت باتیں بنا لی تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو ان کی باتیں ہیں، ان قریب اللہ تعالیٰ ان کو ان کی باتوں کی سزا اور جزا دے گا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کے تقاضے کی بھی یہ خلاف ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی چیز کو حرام نہیں کیا جو وہ اپنی طرف سے حرام کر رہے ہیں۔ اس وقت کا کوئی چیز جائز نہیں ہوتی جب تک اس پر نص وارد نہ ہو، اور اس وقت تک کوئی چیز حرام بھی نہیں ہوتی جب تک کہ اس پر نص وارد نہ ہو۔ اب خنزیر کا گوشت حرام ہے تو قرآن مجید کی صراحتاً اس پر نص موجود ہے، اور جو جانور اللہ کے نام پر ذبح کیے جائیں تو قرآن مجید ان کو حلال کہتا ہے، اور وہ جانور جن کے بارے میں قرآن نے نہ حلال کہا ہے نہ حرام کہا ہے، خود ان کو اپنی طرف سے گھڑ کے اللہ تبارک و تعالیٰ پر بہتان باندھنا کہ یہ ہمارے مرد کھائیں گے، اور اس جانور کو جو ہماری عورتیں اور ہم سارے مرد ہیں شریک ہو کر کھائیں گے، اس کا اللہ نے فتویٰ نہیں دیا۔ تو یہ ان کی اپنی جہالت تھی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے۔ تو دوستو، اس وقت تک کوئی چیز حرام نہیں ہوتی جب تک اس کے بارے میں نص وارد نہ ہو، اور اس وقت تک کوئی چیز جائز بھی نہیں ہوتی جب تک قرآن اور حدیث اس چیز کو جائز نہ قرار دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حلال اور حرام کی پہچان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔